الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کچھ نشستوں سے ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب التواضع و خفض الجناح للمؤمنین. تواضع اور اہل ایمان کے لیے اپنے شانوں کو، اپنے پہلوؤں کو جھکا کر رکھنا، یعنی یہ استعارہ ہے محبت کا، شفقت کا، التفات کا. سیدنا ابو رفاعہ تمیم بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یخطب. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں پہنچا تو اس وقت آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فقلت، تو میں نے درخواست کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رجل غریب جاء یسأل عن دینہ لا یدری ما دینہ. کہتے میں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اجنبی شخص ہوں، باہر سے آیا ہوں، یہاں کا مقیم نہیں ہوں. وہ آیا ہے جو اپنے دین کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَرَكَ خُطْبَتُهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا بیچ میں، یعنی خطبے کو سسپینڈ کر دیا اور ان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے. حتیٰ انتہا الیہ، دور سے انہوں نے یہ بات پکار کر کہی تھی، تو جب آپ رک گئے اور آپ نے ان کی طرف التفات کیا تو وہ صاحب گویا چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے. فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کرسی لائی گئی. فَقَعَدَ عَلَيْهِ، اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے. وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے میری تعلیم فرمانا شروع کر دی. اور جب یہ سارا معاملہ مکمل ہو گیا، میرے جو سوالات تھے، جو وضاحتیں میں چاہتا تھا، وہ پوری طرح آپ نے ارشاد فرما دیں. ثم اتا خطبتہ، پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کی طرف آئے، یعنی ممبر پر دوبارہ رونق افروز ہوئے. فَأَتَمَّ آخِرَهَا، اور آپ نے پھر اس خطبے کا آخری حصہ مکمل فرمایا. اب یہ غیر معمولی حدیث ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور جس اہتمام سے خطبے کا تذکرہ ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جمعے کا خطبہ ہے، ممبر پر باقاعدہ آپ دے رہے ہیں. ویسے عام طور پہ تو کہیں بھی آپ تشریف فرما ہوتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر آپ کچھ باتیں ارشاد فرماتے، لیکن یہاں خاص طور پر گویا ممبر کا تذکرہ ہے. آپ ممبر پر تھے اور آپ جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک صاحب آئے ہیں جو انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کا بھی پورا امکان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں مضافات میں اور وہاں یہ صاحب ایمان لے آئے ہوں. ان کو اجمالی طور پر تو یہ معلوم ہے کہ بھائی ایک پیغمبر آئے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آخرت کی طرف پکار لگا رہے ہیں، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر بتا رہے ہیں کہ آخرت میں انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن تفصیلات ان کو معلوم نہیں ہیں. تو وہ پہنچے ہیں اور بالکل بے دھڑک وہ داخل ہو گئے مسجد میں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا خطبے کے دوران ٹوک دیا۔ اب یہ بات بظاہر بہت بدتمیزی کی لگتی ہے، بہت بد تہذیبی کی لگتی ہے، تو اس پر توقع کی جا سکتی تھی کہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، کوئی زجر اور توبیخ کا معاملہ ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور متوجہ ہوئے، اور چونکہ انہوں نے بات ایسی کی تھی کہ میں ایک اجنبی شخص ہوں اور میں یہاں کا باسی نہیں ہوں مدینہ کا، اگر تو میں یہاں رہتا تو آپ کی صحبت اٹھاتا اور مجھے آپ کے قریبی ساتھیوں کی مصاحبت بھی ملتی اور میں ان سے سیکھ لیتا، لیکن میں تو کہیں باہر سے آیا ہوں اور مجھے واپس بھی جانا ہے، تو گویا میرا مسئلہ جو ہے وہ بہت ارجنٹ ہے، اور سوال بھی دین کے بارے میں کرنا ہے۔ اس کو بس اجمالی طور پہ پتہ ہے کہ ایک نئے پیغمبر آئے ہیں اور ایک دین لے کر آئے ہیں، لیکن وہ دین ہے کیا، اس کی تفاصیل کیا ہیں، وہ نہیں جانتا۔ تو اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت، تواضع، اور پھر ایک اور وصف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر محیط تھا، جس کو علماء لکھتے ہیں کہ الحرص الی ہدایت الناس، لوگوں کو ہدایت دینے کی شدید حرص۔ اب حرص کا لفظ جو ہے وہ ایک منفی لفظ ہے، نیگیٹو لفظ ہے، یعنی یہ کبھی مقام مدح میں نہیں آتا، لیکن خود قرآن مجید میں سورہ توبہ کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، حریص علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شدید ایک طلب تھی کہ میرا ہر مخاطب جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے اور اللہ کی رحمت اور جنت میں داخل ہو جائے، اس کی شدید طلب آپ کے اندر تھی۔ اسی کا اظہار یہاں پر ہوا کہ آپ نے اپنی ساری گفتگو چھوڑ دی، متوجہ ہوئے، اور پھر تفصیل سے اس کو تعلیم دی، باقاعدہ بیٹھ کر، اور جب تک اس کے جو سارے سوالات تھے وہ حل نہیں ہو گئے اس وقت تک آپ ان کی طرف متوجہ رہے، اور پھر دوبارہ جا کر اپنے خطبے کو آپ نے دوبارہ سے شروع کیا اور اس کو ختم کیا۔ تو اس میں اس روایت کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے باب میں لے کر آئے ہیں کہ یہ کوئی آج عام مسجد میں کوئی صاحب خطبہ دے رہے ہوں، جمعہ پڑھا رہے ہوں، تقریر کر رہے ہوں، تو اگر کوئی صاحب اٹھ کے ٹوک دیں اور کہیں جی پہلے میرا مسئلہ حل کریں، میری بات کی وضاحت کریں، تو یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اس کو جو ہے وہ اس کی طرف التفات کرے گا، بلکہ اس کو سخت ڈانٹ پٹائی جائے گی، اور باقی لوگ بھی اشتعال میں آ جائیں گے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے، اتنی اہم باتیں ہو رہی ہیں، اس میں بیچ میں آ کے آپ نے اپنا جو ہے وہ اڑنگا ڈال دیا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ ہوئے اور ان کا مسئلہ حل کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما لعق اصابعہ الثلاث۔ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کوئی کھانا تناول فرماتے تو آپ اپنی تین انگلیوں سے عام طور پہ انسان نوالا بناتا ہے، ان تین انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ اب یہ بھی گویا کیا ہے، یہ بھی تواضع کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکل کما یأکل العبد واجلس کما یجلس العبد، میں تو ویسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھانا کھاتا ہے، اور میں ویسے بیٹھتا ہوں جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے، کوئی قرض و فرض نہیں ہے۔ جس طرح آج بھی لوگ جو ہیں اس میں سبکی محسوس کرتے ہیں، اور آج خاص طور پہ جو ہماری جو کلونیل لیگیسی ہے اور ہمیں جو تہذیب سکھائی گئی، اس میں خاص طور پر ٹیبل مینرزم جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ سکھایا جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جو پوسٹ کلونیل سوسائٹیز ہیں، اس میں اصل میں جو لیگیسی جو چھوڑ کر گئے تھے ہمارے استعماری مالکان، وہ تو بیوروکریسی تھی، اور تین بیوروکریسیز ہیں، ایک جوڈیشل ہے، ایک سول ہے، اور ایک ملٹری ہے۔ اور اس میں جب بھی کوئی آدمی انڈکٹ ہوتا ہے تو اس کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اکیڈمیز ہوتی ہیں، سول سروس اکیڈمی ہے، جوڈیشل اکیڈمی ہے، اور اسی طریقے سے ملٹری اکیڈمی ہے۔ تو وہاں جو تربیت دی جاتی ہے، اس تربیت میں بہت ابتدائی جو سبق دیے جاتے ہیں وہ یہ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے میز کرسی پر بیٹھ کر چھری کانٹے سے کھانا ہے، اور ایک بہت اہم بات ہوتی ہے جس پہ پینلٹی ڈالی جاتی ہے کہ کوئی آواز نہ آئے۔
تو یہ ایک خاص طرح کی ایک لیگیسی ہے نا کہ بھئی ہم مالک لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں اور ہم ان پر حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ عام لوگ ہیں. تو اس کو آج بھی جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی انگلیاں چاٹے، یا انسان جو ہے وہ جس رکابی میں کھا رہا ہے اس رکابی کو جو ہے انگلی سے جو ہے اچھی طرح صاف کر کے اس کو چاٹ لے. جبکہ اس کے اندر کیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے اس کی قدردانی کا بیان ہے، شکر کا بیان ہے، اور پھر تواضع کا بیان ہے، بندگی کا بیان ہے. تو یہاں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیاں ان کو چاٹا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى ولیأکلها ولا یدعها للشیطان. یہ اب آپ کی تعلیم ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا لقمہ ہاتھ سے گر جائے کھانا کھاتے ہوئے، اور تم دیکھو کہ اس پر کوئی ہلکی سی کوئی چیز لگی ہے، کوئی مٹی سی لگ گئی ہے، تو وہ چیز اس سے جھاڑ دو، صاف کر دو اور اس کو کھا لو، اور اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو. اب یہ بات بھی بہت اہم ہے، خاص طور پہ ہمارے ہاں لوگ کہیں باہر ڈائننگ کے لیے جاتے ہیں، کھانا وانا کھانے جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں، اور کوئی چیز، کوئی جو ہے فورک یا کوئی چمچہ یا کوئی نائف ایک دم ہاتھ سے گر جاتی ہے اور آپ اٹھانے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کھانا ضائع کیا جاتا ہے گویا وہ شیطان کے کھاتے میں جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کتنا زیادہ ویسٹ ہوتا ہے کھانا، کتنا اس کو جو ہے وہ ضائع کیا جاتا ہے. اور شیطان کے لیے چھوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ نے بے دھیانی میں کھایا ہے اور ناشکری کے ساتھ کھایا ہے، تکبر کے ساتھ کھایا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اگر کھانا شروع کرے اس پہ اللہ کا نام نہ لے تو گویا اس میں شیطان کا حصہ بھی ڈل جاتا ہے اور شیطان بھی اس کو استعمال کر لیتا ہے. اور پھر سیدنا انس فرماتے ہیں وَأَمَرَ أَن تُسْلَتَ الْقَصْعَةَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جو قصعہ ہے، جو رکابی ہے، جو پلیٹ ہے، جس چیز میں تم کھا رہے ہو، اس کو بھی اچھی طرح پونچھ لیا جائے. اس کو بھی روٹی سے انسان پونچھ لے، یا انسان جو ہے انگلی سے اس کو اچھی طرح صاف کر لے. اور پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ. یہ میں اس وجہ سے بھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ انگلیوں کو بھی چاٹ لیا کرو اور جو رکابی ہے اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لیا کرو، کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. اب اس میں کئی پہلو ہیں نا. ایک تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ نعمت کی شکر گزاری ہے، ایک اس میں جو ہے انسان کی تواضع ہے، اور تیسرا پہلو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر کھانے، ہر چیز کے اندر ایک برکت ہوتی ہے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیض رسانی. کسی چیز کے اندر جو خیر کا پوٹینشل ہے وہ اچھی طرح بروئے کار آ جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بابرکت ہے. یہ پیسہ بہت بابرکت ہے جی، بہت تھوڑا سا ہے لیکن اس سے کتنے ہی کام بن گئے ہمارے. اور یہ پیسہ جو ہے یہ نحس ہے، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ بے برکت ہے، اتنا بے تحاشا ہے، لیکن اس سے کچھ ہو ہی نہیں پا رہا. تو اب یہ ایک میٹافزیکل چیز ہے، یہ کوئی ایسی ناپ تول میں آنے والی چیز نہیں ہے، سکین میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن یہ برکت ہوتی ہے. تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے کا وہ حصہ جو تم اپنی انگلیوں کے ساتھ چھوڑ دو، یا تم جو ہے وہ پلیٹ کے ساتھ چھوڑ دو، اسی کے اندر برکت ہو، اسی کے اندر جو ہے وہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہو، اللہ کی طرف سے عطا ہو، اور تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی شیطان کا حصہ اس میں لگا لیتے ہو. تو یہاں پر بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی 3 انگلیاں چاٹ لیا کرتے، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لے، اس کو اٹھا کے جھاڑ دے، اس پر اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، اور اس کو کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. اور اللہ کے نبی نے تلقین کی کہ جو رکابی ہے، جو پلیٹ ہے، اس کو بھی پونچھ لیا جائے. اور پھر یہ فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضباء لا تسبق او لا تکاد تسبق. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام اضبا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اونٹنیاں تھیں، ان میں سے ایک اونٹنی جو بہت ممتاز تھی اس کا نام اضبا تھا، اور کوئی اس سے آگے نہیں نکلتا تھا.
یعنی جب بھی وہ کہیں جا رہی ہوتی، ساتھ اور لوگ بھی ہوتے، تو کوئی اس کو پچھاڑ نہیں سکتا تھا، کوئی اور جانور، کوئی اور اونٹنی، کوئی اور اونٹ جو ہے اس سے سبقت نہیں لے جا سکتا تھا، اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا، اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسی طریقے سے آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنی سواری پر، اسباب پر، اور آپ کے ساتھ اور اصحاب بھی ہوں گے سواریوں پر۔ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَىٰ قَعُودٍ لَهُ، اچانک ایک بدو آیا جو اپنی ایک چھوٹی سی کسی جو ہے وہ اونٹنی پہ تھا، یعنی وہ اونٹنی ابھی میچور بھی نہیں ہوئی تھی، چھوٹی اونٹنی جیسے ہوتی ہے، وہ اس پر سوار ہو کر ایک بدو آیا اور آگے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غصبہ جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے اور جو مسلمان تھے ان پر یہ بات بہت بار ہوئی، بہت بھاری ہوئی، ان کو بہت زیادہ احساس ہوا کہ ان صاحب نے بہت زیادہ کوئی اہانت کا معاملہ کیا ہے، بہت بدتمیزی کی ہے، گستاخی کی ہے کہ اپنی اونٹنی کو اس طرح بھگا کے لے جا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پڑھ لیے، بھانپ لیا کہ ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور گویا وہ ایک آپ نے قانون بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ، یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ پر واجب ہے کہ کوئی چیز بھی اگر دنیا میں بلند ہوتی ہے تو اللہ کے ذمے ہے، پھر اللہ اس کو پست بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو تھوڑا سود کیا، ان لوگوں کو، کہ بھئی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر میری اونٹنی سے لوگ کوئی آگے نکل گیا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے اس کو بہت زیادہ برا نہیں مانا، تو تم بھی اس کو محسوس نہ کرو۔ اور پھر کہا کہ چونکہ اس کی شہرت ہو گئی تھی اس اونٹنی کی کہ بھئی اس سے تو کوئی آگے ہی نہیں نکل سکتا، تو کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے یہ بات کہ کوئی بھی چیز اگر بہت بلند ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیچا بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ یہاں پہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اور ویسے تو قرآن مجید نے قیامت کے بارے میں کہا ہے نا، خافضۃ الرافعہ، وہ نیچا بھی کرتی ہے اٹھاتی بھی ہے۔ لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے رہتے ہیں کہ جو قومیں، جو افراد، جو ادارے، جو اشخاص، جو تصورات، ان کا بڑا غلغلہ ہوتا ہے، ان کی بڑی بلندی ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ بھلا دیے جاتے ہیں اور وہ بالکل نسیم منسیہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے باب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بھی محسوس نہیں فرمایا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی سزا دی ہو ان کو بلا کر کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میری اونٹنی کو پچھاڑ دیا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو چیز بھی دنیا میں بلند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست بھی کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔